بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ہندوستان کی ایک جنوبی ریاست پر عادل اور دانشمند راجا حکومت کرتا تھا۔ اس کے عدل کی وجہ سے ریاست میں ہر جانب امن و امان تھا اور اس کی دانشمندانہ پالیسیوں کی وجہ سے پوری ریاست خوشحال تھی۔ رعایا بہت خوش تھی، شادمان تھی۔ ریاست بھر میں امن و خوشحالی کے باوجود راجا بہت غمگین اور پریشان رہتا تھا۔ اس کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ریاست کی بعض پڑوسی ریاستوں میں بہت ابتری اور افراتفری رہتی تھی، کیونکہ ان ریاستوں کے راجا اور اہلکار بہت ظالم، جابر اور عیاش تھے۔ وہ اپنی عیاشیوں کو جاری رکھنے کے لیے لوٹ مار اور رعایا سے چھینا جھپٹی کرتے تھے۔ لالچ اور دھوکہ دہی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اپنی نالائکیوں اور جاہلیت کے باعث ان سے کوئی ایسی پالیسی نہیں بن پاتی تھی جس کے باعث ان کی بڑی بڑی ریاستیں خوشحالی سے دوچار ہو سکتیں۔ اپنی عیاشیوں سے انہیں کوئی فرصت نہ تھی اور اپنی عیش و عشرت برقرار رکھنے کے لیے ان کے پاس رعایا کا مال چھیننے اور ان پر جائز اور ناجائز ٹیکس لگانے کے سوا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ البتہ رعایا پر جبر کرنے اور انہیں دبائے رکھنے کے لیے انہوں نے لوٹ مار کے پیسوں سے بڑی بڑی فوجیں بنا رکھی تھیں۔ رعایا مجبور تھی اور اس ظلم و جبر کے خلاف کچھ کرنے کی ان میں ہمت نہ تھی۔ بڑی بڑی فوجوں کے بلبوتے پر ان ریاستوں کے راجاؤں کی اپنی پڑوسی ریاست پر حریص نظریں تھیں۔ وہ اکثر اوقات اس خوشحال ریاست پر دعویٰ بولنے اور اس کے خزانے کو لوٹنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے، لیکن ریاست کے دانشمند، عادل اور بہادر راجا کے سامنے ان کی کوئی چال کامیاب نہ ہو پاتی اور راجا اپنی بروقت تدابیر اور حکمت عملی کے باعث ان کی ہر چال اور ہر منصوبہ ناکام بنا دیتا۔ راجا کو یہی غم گن کی طرح کھائے جا رہا تھا کہ جب وہ نہیں رہے گا تو یہ مکار اور حریص ریاستیں اس کی ریاست کو ہڑپ کر جائیں گی، کیونکہ اس نے اپنی ریاست کا نظم و نسق چلانے کے لیے صرف معمولی فوج بنائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ پڑوسی ریاستوں کی بڑی جابر اور خطر کے ہتھیاروں سے لیس فوجوں کے مقابلے میں وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر پائیں گی۔ راجا اس خیال سے ایک مضبوط اور تربیت یافتہ فوج بنانا چاہتا تھا جو دشمن کے حملے کو ناکام بنا سکے اور ریاست کا دفاع کر سکے۔ اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے راجا کو ایک بہادر، عاقل اور محنتی جانشین کی ضرورت تھی جو اس کے مرنے کے بعد بھی ریاست کو کوئی آنچ نہ آنے دیتا اور رعایا کو مصیبتوں سے بچاتا۔ راجا کا ایک ہی بیٹا تھا جو اس کا جانشین بنتا، لیکن اس بیٹے کی وجہ سے راجا فکر مند تھا، کیونکہ اس کا یہ بیٹا انتہائی لاپرواہ، ریاست کے امور سے ناواقف، سیر و شکار کا شوقین، رقص و سرور کی محفلوں کا عادی اور تعلیم و تربیت سے بے بہرہ تھا۔ راجا نے بڑی کوششیں کیں کہ کسی طرح سے اس کا بیٹا تعلیم و تربیت حاصل کر لے، ریاستی امور میں دلچسپی لے اور جنگی رموز سے آگاہی حاصل کر لے، لیکن راجا کی یہ تمام کوششیں رائے گاہ گئیں۔ بہت سے اتالیق، بہت سے ماہرین جنگ سے گیانی آزمائے گئے، لیکن شہزادہ ان کی مشکل تعلیم اور سخت جان تربیت اور سمجھ نہ آنے والے کلیوں سے ہفتے عشرے میں ہی اکتا جاتا اور بیزار ہو کر دوبارہ اپنے مشاغل میں مصروف ہو جاتا۔ راجا نے ہر طرف منادی کرا دی کہ جو کوئی شہزادے کو تربیت دے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اس منادی کو 2 روز ہی گزرے تھے
کہ جنگل سے ایک خستہ حال سادھو راجا کے دربار میں آیا اور دعویٰ کیا کہ وہ صرف 5 دنوں میں ہی شہزادے کی تربیت مکمل کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ شہزادے کو 5 دن محل کی آسائشوں سے دور اس کی کٹیا میں گزارنے ہوں گے۔ راجا کچھ دیر سوچنے کے بعد اس پر راضی ہو گیا۔ اسے حیرت تھی کہ جو کام بڑے بڑے گیانی اور ماہرین مہینوں میں نہیں کر سکے وہ یہ 5 دنوں میں کیسے کر لے گا۔ راجا کے پوچھنے پر سادھو نے کہا کہ شہزادہ سیر و شکار کا شوقین ہے، اسے نیزے بھالے تیر و تلوار کا استعمال آتا ہے۔ میں صرف اسے اتنا سمجھاؤں گا کہ ان ہتھیاروں کا استعمال کب اور کیسے کرنا ہے اور امور ریاست چلانے میں کیا حکمت استعمال کرنی ہے۔ راجا نے شہزادے کو بلایا اور اسے سادھو کے ساتھ جنگل میں اس کی کٹیا میں 5 دن گزارنے پر راضی کر لیا۔ شہزادے نے دل میں کہا کہ یہ 5 دن تو چٹکی بجاتے گزر جائیں گے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسے جنگل میں ہرنوں اور شیر کے شکار کا موقع بھی میسر آئے گا۔ اگلے روز وہ سادھو کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کٹیا میں پہنچ کر سادھو نے شہزادے کو گھاس پھوس پر بچھی چٹائی پر اپنے سامنے پیار اور احترام سے بٹھا لیا اور بڑی نرم لیکن پر یقین آواز میں کہا کہ بیٹا، میں تم کو سمجھ نہ آنے والی الجھنوں میں نہیں الجھاؤں گا اور نہ ہی تم پر کوئی بوجھ ڈالوں گا۔ تم سارا دن جنگل میں سیر و تفریح کرنا، رات کو سونے سے پہلے میں تمہیں کہانیاں سناؤں گا۔ 5 دنوں میں یہ سب کہانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ان کہانیوں میں سبق بھی ہوگا اور حکمت بھی۔ اگر تم نے ان کہانیوں کو یاد کر لیا اور ان میں چھپے سبق اور حکمت کو اپنے دل و دماغ میں راسخ کرنے کے بعد ان کی حکمت کو ضرورت کے وقت بروئے کار لانا سیکھ لیا، تو پھر تمہیں امور ریاست چلانے اور جنگی اسرار و رموز آزمانے میں کبھی کوئی دقت نہیں ہوگی، اور تم ہر مشکل اور ہر مسئلہ آسانی سے حل کر کے کامیاب و کامران رہو گے۔ تمہاری ریاست اور پڑوس کی دشمن ریاستوں میں جو چپکلش، بد اعتمادی اور کھنچاؤ رہتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میں آج تمہیں پہلی کہانی سناتا ہوں کہ طاقتور اور ظالم دشمن سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک گھنے جنگل میں ایک کوے نے ایک درخت پر اپنا ایک خوبصورت اور پرسکون گھر بنا رکھا تھا۔ کوا سارا دن ادھر ادھر سے کھانا ڈھونڈ کر لاتا اور پھر اس کے بیوی بچے یہ کھانا کھا کر خوشی خوشی سو جاتے۔ زندگی بڑی پرسکون گزر رہی تھی کہ اچانک ایک طوفان آیا اور ایک بہت بڑے اژدہے نے اس درخت کے تنے میں اپنا مسکن بنا لیا۔ یہ اژدہا بیکار پڑا رہتا اور جب اسے بھوک لگتی تو وہ کوے کے گھر میں گھس کر انڈے اور بچے کھا جاتا اور سارے گھر کو تہس نہس کر دیتا۔ کوا بیچارہ پھر گھر بنا لیتا، لیکن اژدہا خود سے کوئی محنت کر کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کی بجائے کوے کے گھر میں گھس کر کھا بھی جاتا اور گھر اجاڑ دیتا۔ کوے میں اس کے مقابلے کی طاقت تھی نہ ہمت۔ وہ بے بسی سے اپنے گھر کو اجڑتے ہوئے دیکھتا اور پریشان رہتا۔ ایک دن کوا جب کھانا جمع کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو راستے میں اسے ایک بندر ملا جو اس کا پرانا دوست تھا۔ بندر نے پوچھا کہ تم پریشان لگتے ہو، تم تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت خوش تھے۔ کوے نے کہا
کہ کیا بتاؤں، میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ سارا دن محنت کے بعد جو کھانا جمع کر کے بیوی بچوں کے لیے لے جاتا ہوں، وہ میرے درخت کے تنے میں ڈیرا جمانے والا اژدہا ہڑپ کر جاتا ہے۔ ہم بڑی مشکل سے اڑ کر وہاں سے جان بچاتے ہیں، لیکن اژدہا سارا گھر اجاڑ جاتا ہے، میرے کچھ بچوں کو بھی کھا چکا ہے۔ میں کمزور ہوں اور وہ مجھ سے بہت زیادہ طاقتور بھی ہے اور ظالم بھی۔ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ میرے سمجھانے پر، درگزر کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہوتا۔ میں اس وقت بہت پریشان ہوں کہ اس سے کیسے نجات پاؤں، کیونکہ وہ مل جل کر رہنے پر بھی راضی نہیں ہوتا۔ بندر نے ساری کتھا سن کر کہا، تم پریشان نہ ہو، بس تم ایک کام کرو، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی اور تمہیں ظلم سے نجات بھی مل جائے گی۔ کوے نے پوچھا کہ وہ کیا کام ہے؟ بندر نے کہا کہ کام مشکل نہیں لیکن ہوشیاری کا ہے۔ تم ایسا کرو کہ یہاں سے 1 کوس کے فاصلے پر راجا کا محل ہے، جہاں سے تم کئی مرتبہ بچا کھچا کھانا اٹھا کر لا چکے ہو۔ اس محل کے باغ میں ایک تالاب ہے، جہاں ہر روز اس راجا کی رانی صبح کے وقت نہانے آتی ہے۔ نہانے سے پہلے وہ اپنے کپڑے اور موتیوں کا قیمتی ہار اتار کر تالاب کے کنارے رکھ دیتی ہے۔ تم صبح صبح جاؤ اور جب رانی اپنا ہار اتار کر نہانے کے لیے تالاب میں چلی جائے تو تم اپنی چونچ میں بڑی ہوشیاری سے وہ ہار اٹھا کر اڑ جاؤ اور آہستہ آہستہ اڑتے ہوئے وہ ہار لا کر اپنے درخت کی ایک شاخ پر لٹکا دو اور خود غائب ہو جاؤ۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو سمجھ لو کہ تمہارا کام بھی ہو گیا اور تمہاری مشکل بھی حل ہو گئی۔ کوے نے کہا، یہ کوئی دشوار کام نہیں ہے، میں کل صبح ہی ہار اٹھا کر اسے درخت کی ایک اونچی شاخ پر لٹکا دیتا ہوں۔ اگلے روز کوا صبح صبح تالاب پر پہنچ گیا۔ رانی جیسے ہی کپڑے اتار کر اور ہار اتار کر تالاب میں کودی، کوے نے بڑی پھرتی سے ہار اپنی چونچ میں اٹھایا اور اڑ گیا۔ رانی نے کوے کو اپنا قیمتی ہار اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے شور مچا دیا کہ کوے کو پکڑو، میرا ہار لے گیا۔ شور سن کر محل کے محافظ نیزے، بھالے، لاٹھیاں لے کر بھاگے آئے اور کوے کا تعاقب شروع کر دیا۔ کوا بندر کے بتائے منصوبے کے مطابق آہستہ آہستہ اٹھتا رہا اور محافظ شور بچاتے ہوئے اس کا پیچھا کرتے رہے۔ کوے نے اپنے درخت پر پہنچنے کے بعد ایک اونچی شاخ پر موتیوں کا ہار لٹکا دیا اور خود غائب ہو گیا۔ محافظوں کی جان میں جان آئی کہ چلو، ہار تو درخت کی شاخ پر ہے، درخت پر چڑھ کر اس ہار کو اتار کر رانی کو پیش کریں گے اور انعام پائیں گے۔ محافظ جیسے ہی درخت پر چڑھنے لگے، انہیں تنے سے اژدہے کی پھنکار سنائی دی۔ درخت پر چڑھنے کے لیے اس اژدہے کا خاتمہ ضروری تھا۔ انہوں نے نیزوں، بھالوں اور لاٹھیوں سے اژدہے پر حملہ کر دیا اور مار مار کر اس کا کچومر نکال دیا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اژدہا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر چکا ہے تو وہ درخت پر چڑھ گئے اور شاخ سے رانی کا ہار اتار کر لے گئے۔ کہانی ختم کرنے کے بعد سادھو نے کہا کہ یہ محض کہانی نہیں ہے، یہ ایک سبق اور بہت بڑی حکمت بھی ہے۔ تم اس سے کیا سمجھتے ہو؟ شہزادہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس کہانی میں کیا حکمت ہے اور کیا سوچ ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے سادھو کی طرف دیکھا تو سادھو نے کہا، سنو، میں سمجھاتا ہوں۔ کہانی میں ظالموں کے لیے یہ سبق ہے کہ کمزوروں پر ظلم کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے، اور کمزوروں کے لیے یہ حکمت ہے کہ اگر ظالم تم سے طاقتور ہو اور کسی طرح بھی ظلم سے باز نہ آئے
تو تم اسے اس سے زیادہ طاقتور سے ٹکرا دو۔ اس کے نتیجے میں یا تو طاقتور ظالم مارا جائے گا یا اتنا کمزور ہو جائے گا کہ تمہیں اس کے ظلم سے نجات مل جائے گی۔ شہزادے کی آنکھوں میں چمک آئی، اس نے دل اور دماغ کی گرہیں کھل گئی ہوں۔ اس نے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے سادھو کا ہاتھ دبایا۔ سادھو نے کہا، بیٹا میں تمہیں اسی طرح کی چند کہانیاں سناؤں گا۔ تم نے ان کا مطلب سمجھ لیا، سبق اور حکمت کو اپنے دل و دماغ میں راسخ کر کے ضرورت کے وقت ان کے استعمال کو بروئے کار لائے تو جنگی حکمت عملیوں اور امور ریاست میں کوئی تمہیں پیچھے نہیں چھوڑ سکے گا۔ تم ہر محاذ پر کامیاب و کامران رہو گے۔